نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 67 167 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَعَذْنَا رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے یہ حکم سنایا اہل یہود کو کہ رب کریم ان پر روز قیامت تک کسی نہ کسی طور ایسے شخص کو مسلط کر دے گا اور مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بری تکلیفیں پہنچاتا رہے۔ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا اور بے شک وہ بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان بھی۔ اس سے پچھلی آیت مبارکہ جس پر ہم نے ذکر کیا بلکہ کل جو ہم نے اللہ کریم نے یہود کی سرکشی اور نافرمانی پر جو دلیری تھی اس کا ذکر فرمایا، اور یہ کہ ان کی اس سرکشی کی بدولت اللہ کریم نے ان کو بندر بنا دیا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم میں ایک اور دوسرے عذاب کا ذکر کیا، اور یہ عذاب جو رب کریم نے سنایا یہ قیامت تک کے لیے اہل یہود کے لیے، وہ جو نافرمان تھے ان کی نسلوں میں یہ عذاب قیامت تک کے لیے رب کریم نے سنایا۔ اور وہ عذاب کیا ہے؟ وہ عذاب یہ ہے کہ اللہ کریم ان پر ایسے شخص کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں تکلیفیں پہنچاتے رہیں گے۔ اہل یہود کی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آج کے دور تک کتنی صدیاں اور کتنے حکمرانوں نے ان پر حکومت کی اور در بدر رہے۔ کئی ہزار سال موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک کئی ہزار سال وہ در بدر رہے۔ ان پر جو بابلین تھے، جو بابل کے رہنے والے، انہوں نے بھی حکومت کی۔ اسی طرح نصرانیوں نے، روم والوں نے بھی ان پر حکومت کی۔ اللہ کریم نے ان کو کسی طور بھی پھر حاکم نہیں رہنے دیا دنیا میں، اور وہ بھٹکتے ہی رہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگتے ہی رہے، اور وقفے کے ساتھ رب کریم ان پر ایسی کوئی نہ کوئی آفت بھیجتا رہا جو ان کا کلا کما کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ریسنٹلی اگر آپ اپنی اس ہسٹری میں جو ہٹلر کا زمانہ تھا، جس کو آپ بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہٹلر نے یہودیوں کی نسل کشی کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی بدبخت اور شر پسند اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ یہی ہے۔ تو اس نے ان کی نسل کشی کرنے کی کوشش کی، اور پھر وہ وہاں سے بھاگے اور یہ در بدر رہے، بھٹکتے رہے مختلف گروہوں میں، جیسے اللہ کریم نے اگلی آیت مبارکہ میں یہی فرمایا کہ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ
وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم نے انہیں زمین میں گروہ در گروہ تقسیم کیے رکھا. تو اہل یہود جو تھے وہ کسی ایک جگہ پر کسی ایک ملک میں وہ آباد نہیں رہے، مختلف ملکوں میں چھوٹی چھوٹی آبادیاں کے طور پر وہ رعایا کے طور پر رہے اور جزیہ دیتے رہے، جہاں پر بھی رہے وہ ٹیکس دیتے رہے، اپنی زندگی بسر کرتے رہے. ابھی قریب ترین آ کر انہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا اور وہاں پر حکومت قائم کی. تو یہ کتنی مدت کے لیے یہ اللہ کے لیے بہتر جانتا ہے. لیکن جو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ میں تم پر قیامت تک ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہوں گا جو تمہیں تکلیفیں پہنچاتے رہیں گے، جو تمہیں تکلیفیں پہنچاتے رہیں گے. اور پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، وہ بڑا بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے. اب یہاں اللہ نے استعمال کیا لفظ سریع الحساب، کہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے یا لینے والا ہے. اس پہ ایک دو دفعہ پہلے بھی گفتگو کی، میں ضمناً سریع الحساب کے متعلق گفتگو کر دیتا ہوں کہ صدیوں سے یہ زندگی چلی آ رہی ہے اور کتنی صدیاں آگے چلنی ہیں انسان کو اس کی خبر نہیں ہے. لیکن اللہ کریم جب بھی کلام کرتا ہے حساب لینے کی، سزا اور جزا کی، دنیا کے ختم ہو جانے کی، قیامت کے آ جانے کی، تو اللہ کریم کہتا ہے ان قریب، بہت جلد، وہ گھڑی قریب ہی ہے. کیا تم نہیں جانتے وقت آنے والا ہے، وہ آ رہا ہے. یعنی کس طرح کا کلام قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے درجنوں جگہ پر اللہ نے کیا، میں بہت جلد پکڑ کرنے والا ہوں، بہت جلد حساب لینے والا ہوں. تو یہ جو اللہ کریم یہ انسان کو باور کراتا ہے کہ بندے تو جس گمان میں تو پڑا ہے کہ پتہ نہیں کتنی لمبی زندگی ہے میری اور بلّہ میں نے مرنا بھی ہے کہ نہیں مرنا، یہ یاد رکھ کہ تیری زندگی کی کوئی حیثیت، اس وقت کا کوئی معنی، یہ بس ایسے ہی ہے جیسے تو نے ایک پلک جھپکی اور تیری زندگی ختم ہوگی. اسی قرآن کریم میں آگے جا کے مضمون آئے گا، اللہ کریم جب پوچھے گا نا قیامت کے روز کم لبستکم، کتنا عرصہ گزار کر آئے زمین پر، قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. تو کہا جائے گا کہ ایک دن، یوم بعد یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بھی کلام کیا جائے گا کہ جیسے عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے یا عصر سے مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس قدر مختصر زندگی انسان کو اپنی نظر آئے گی قیامت کے روز. اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن جو حشر کا دن ہوگا، اور وہ کیلکولیشن بھی ہمارے گھڑیال کے مطابق نہیں ہے کہ یہ 365 دن کا ایک سال یا یہ 24 گھنٹے کا ایک دن. اس دن کی طوالت کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، کوئی اور، کہ وہ 50,000 سال کا دن کیسا ہوگا جی. تو اس دن کے ساتھ اگر کیلکولیشن کی جائے یا اس زمانے کے ساتھ ہی اپنی زندگی کی کیلکولیشن کی جائے تو آپ کی اور میری زندگی کی معنی حیثیت کیا ہے؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، یہ ایسے ہی ہے جیسے آگ جھپکتا ہے. اب میں اپنی زندگی کا اگر حساب کتاب لگاؤں تو مجھے چند جو ہے نا اپنی زندگی کے کچھ ایسے نمونے یاد ہیں جو میں نے گزارے ہیں، باقی مجھے زندگی یاد، بس کچھ ایونٹ ہیں ایسے خاص مجھے یاد ہے کہ یہ میں نے کیا تھا، یہ میں نے کیا تھا، یہ میں نے کیا، 2-4 گنوں گا اس کے بعد مجھے کچھ پتا. تو ایسے ہی گزر جاتی ہے، ایسے ہی گزر جاتی ہے، اور انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو ایک تو رب کریم یہ یاد کراتا ہے کہ غافل نہ رہو، جاگ کے رہو، اپنے آپ کو تیار کر کے رکھ، کسی بھی وقت تیرا حساب کا وقت شروع ہونے والا. اور حساب یاد رکھیے گا، حساب کے معاملے 2 طرح کے. ایک حساب تو وہ ہوگا جب حشر کا سماں ہو، حشر بپا کیا جائے گا، قبروں سے نکالا جائے گا، حساب و کتاب کیا جائے گا، اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا. ایک حساب کا وقت تو وہ ہے، لیکن اس سے قبل بھی ایک حساب کا وقت آنا ہے جب میں نے اور آپ نے مرنا ہے اور قبر کے اندر اتارا جانا ہے. تو اسی وقت میرا حساب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. جس وقت مجھے قبر میں سے اتارا جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آخری
بندے کی پاؤں کی آہٹ کی جو چاپ ہوتی ہے نا چلنے کا، جو وہ مردے کے کان سننا بند کر دیتے ہیں، کہ جیسے ہی پلٹ کر آنے والے لوگوں کے قدموں کی آواز ختم ہوتی ہے اسی وقت وہ آ جاتے ہیں منکر اور نکیر اور کہتے ہیں اٹھ کر بیٹھ ذرا، اور سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہاں انسان پرچے میں پاس ہو جائے، وہاں پاس ہو جائے تو پھر جنت کی طرف سے اللہ کریم ایک کھڑکی اس کے قبر کے اندر کھول دیتا ہے، اور وہ جو جنت میں انعامات ملنے ہیں اس میں سے کچھ حصہ جو ہے اس قبر میں اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر فیل ہو جائے تو پھر اس کی قبر کی طرف جہنم کا دہانہ کھول دیا جاتا ہے، اور وہ عذاب جو جہنم میں اس کو دیا جائے گا وہ اس کی قبر میں۔ تو یہ اس لیے اللہ کریم یہ باور کرا رہا ہے سریع الحساب، کہ حساب کتاب بہت جلد تمہارا ہو جائے گا، اس بلیکھے میں نہ رہو کہ پتہ نہیں کتنی لمبی زندگی ہے۔ تو اس طرح سوچا کریں جب اللہ کریم یہ بات کرتا ہے نا کہ میں بہت جلد تیرا حساب لوں گا، وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ بندے تو 1000 سال بھی زندہ رہا نا اگر، تو تیری زندگی کوئی اتنی لمبی زندگی میرے حساب و کتاب میں کچھ ہے۔ تو اس لیے انسان کو تیاری کرتے رہنا چاہیے کہ کسی بھی وقت انسان کی زندگی ختم ہو کے اس کا دوسرا سفر جو ہے وہ شروع ہو جانا ہے، اور اس سفر کا آغاز جو ہوگا وہ حساب و کتاب سے ہوگا، وہ سفر کا آغاز حساب و کتاب سے ہوگا، بھلے مختصر سا ہو لیکن وہاں نتارا کیا جائے گا، یعنی کہ جنت اور جہنم کے فیصلے تو آپ کے اعمال کو تولا جائے گا، وہ معاملہ تو اگلا ہے نا۔ قبر میں جاتے یہ تو فیصلہ کیا جائے گا کہ ایمان والا ہے کہ کافر ہے، یہ فیصلہ قبر میں ہی ہو جانا ہے، یاد رکھیے گا۔ کس قدر گناہ گار ہے یا کس قدر نیکوکار ہے، یہ فیصلے قیامت کے روز ہوں گے جب اعمال تولے جائیں گے، لیکن جب قبر میں ڈالا جائے گا تو وہاں فیصلہ اسی لمحے کر دیا جائے گا کہ یہ ایمان والا ہے کہ کافر ہے۔ تو لہٰذا اس لمحے کے لیے انسان کو تیاری کرنی چاہیے کہ ایسا سبب بن جائے کہ جب قبر میں انسان جائے تو وہاں پر اس کا شمار مومنین میں ہو جائے، ایمان والوں میں ہو جائے، تبھی جا کر بچت کا کوئی معاملہ ہے، ورنہ جس لمحے قبر میں اتارا جائے گا اسی وقت اللہ کی طرف سے عذاب مسلط کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے بعض نیکوکار بھی ہیں اور بعض بدکار بھی ہیں، ہم ان پر انعامات اور آزمائش دونوں طریقوں سے ان کو آزماتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اب یہ یہودیوں کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے، لیکن قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے نا، یہ جو قرآن نے بیان کیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، یہ اصل میں آنے والی امتوں کے لیے بھی یہ تلقین اور سبق ہے، یعنی کہ واقعہ تو یہود کا بیان کیا جا رہا ہے لیکن سبق اور تلقین آنے والی تمام نسلوں کے لیے ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ میں 2 طرح سے آزماتا ہوں، یعنی کہ یہودیوں میں بھی 2 طرح کے طبقات تھے، ایک نیکوکار تھے اور ایک بدکار تھے، 2 طرح کے طبقات ہی ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں 2 طرح کے طبقات ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اب میری آزمائش کے بھی 2 طریقے ہیں، ایک یہ کہ میں انعامات دیتا ہوں، دے کر دیکھتا ہوں کہ اب یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، عزت دے کر، مال دے کر، منصب دے کر، جاہ و جلال دے کر، میں دیکھتا ہوں کہ اب یہ کیا کرتا ہے، اب یہ کیا کرتا ہے۔ یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، مال کا زیادہ مل جانا بھی آزمائش ہوتی، اقتدار کا مل جانا بھی آزمائش ہوتی۔ انسان وہ باڈی بلڈر ہی بن جائے نا، وہ کہتے ہیں ڈولے انسان کے زیادہ ہو جائیں، تو یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کی طاقت انسان کے اندر آ جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اقتدار اور قوت جب انسان کو نصیب ہوتی ہے تو وہ بدلتا نہیں ہے، وہ اس میں سے اس کا اندر کا انسان باہر آ جاتا ہے، یعنی کہ وہ ظلم جب کرتا ہے وہ ظالم پہلے ہی ہوتا ہے مگر اس کے پاس وہ طاقت ظلم کرنے کی نہیں ہوتی، وہ لوگوں کا حق غصب کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پہلے ہی موجود ہوتی ہے مگر اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے۔ تو یہ آزمائش ہوتی ہے کہ جب اللہ کریم کسی کو مال عطا کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ کیسے خرچ کرتا ہے۔ جو پہلے سبق پڑھایا تھا نا، مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ بھی ہم نے تم کو دے دیا اب اس میں سے خرچ کر۔ وہ صرف مال کی بات نہیں کی جا رہی، جو کچھ بھی اللہ نے دیا، اب جو کچھ میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک تو انعامات دے کر اس کو آزماتا ہوں، دے کر آزماتا ہوں، اور دوسری کیا ہے، مشکلات میں ڈال کر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّن شَيْءٍ مِّن جُوعٍ وَالْخَوْفِ
خوف وجوع نقص من الاموال والثمرات، میں ضرور بر ضرور ان کو آزماؤں گا، بھوک دے کر، خوف دے کر، ان کے مال کے ذریعے، ان کے باغات کے ذریعے، دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو دونوں ہی طرح کی آزمائش انسان پر آتی ہے۔ اب جب اللہ کریم عطا کر دے تو مومن کیا کرتا ہے؟ مومن یہ کرتا ہے کہ وہ جھکنا شروع کر دیتا اور اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا، ہر لمحے اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ مولا کریم تیرا کرم ہے، تو نے مجھ کو چنا۔ وہ جس کو اللہ کریم نے دینے والا بنایا نا، جس کو اللہ کریم نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے، تو جس کو اللہ کریم نے اوپر والا ہاتھ بنایا اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، کہ یہ اس کی منشا ہے کہ اس نے تجھے یا مجھے اوپر والا ہاتھ کا بنایا، وہ نیچے والا بھی تو بنا سکتا تھا، یہ تقسیم اس کی ہے۔ تو اگر اس نے دینے والا بنایا تو اس پر رب کریم کا ہر لمحے شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہے جب انسان کو اللہ کریم عطا کرے تو وہ شکر ادا کرے۔ اور دوسرا کیا؟ جب مشکل وقت آ جائے تو پھر انسان کو صبر کرنا چاہیے، انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ انسان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اگر خوشی ہے تو وہ بھی اسی کی طرف سے، اگر غم ہے تو وہ بھی اسی کی طرف سے، اگر مال دیا ہے تو دینے والا بھی وہی ہے، اگر لیا ہے تو لینے والا بھی وہی ہے، اولاد عطا کی ہے تو عطا کرنے والا بھی وہی ہے، اگر لے لی ہے تو لینے والا بھی وہی ہے۔ لہذا جب اس مقام پر انسان کھڑا ہوتا ہے تو وہی بندہ اصل میں فلاح پانے والا ہے اور کامیاب ہونے والا ہے، کہ مولا تو جس طرح بھی مجھ کو رکھے میں تیری رضا پہ راضی، تو مجھے بھوکا رکھے تب بھی میں راضی، تو مجھے پیاسا رکھے تب بھی میں راضی، مال عطا کرے تب بھی تیری مرضی، تو مالک ہے، دینے والا ہے، تو دے دے تب بھی تیری مرضی، مولا ہے ہی تیرا، اگر تو لے لے تو تب بھی تیری مرضی، میرا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ جب یہ انسان کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے نا، جیسے وہ کہتا ہے کہ مالک السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کا مالک میں ہوں، مالک میں ہوں۔ اب آپ کو اور مجھ کو جو کچھ بھی اللہ کریم نے عطا کیا نا، وہ بطور امانت عطا کیا، وہ بطور امانت عطا کیا، یاد رکھیے۔ ہم مالک بن بیٹھے نا، اس نے مالکی کا تصور تو ختم کر دیا، اس نے کہا مالک ہے ہی کوئی نہیں، مالک کائنات ارض و سما میں میرے سوا کو مالک ہے ہی کوئی نہیں، کو بادشاہ ہے ہی کوئی نہیں، اس نے تصور ختم کر دیا۔ اب جو کچھ مجھے عطا کیا، جو کچھ آپ کو عطا کیا، وہ فقط کیا ہے؟ امانت ہے، جو میرے اور آپ کے سپرد کی گئی۔ اور جب آپ امانت کسی کو لوٹا دیتے ہیں تو پھر اس امانت کا حساب و کتاب بھی لیا جاتا ہے۔ لہذا اپنی زندگی ہے، آپ کے لمحات ہیں زندگی کے، آپ کا مال ہے، اقتدار ہے، جاہ و منصب ہے، جو کچھ بھی اللہ کریم نے آپ کو عطا کیا، اس کو اس طرح صرف کریں جیسے کسی کی امانت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور امانت کیسے استعمال کی جاتی ہے؟ جس قدر اس نے اجازت دے رکھی ہے آپ کو امانت دینے والے نے، یا جس طریقے سے کہا آپ کو کہ یہ لو، یہ لے جاؤ اور اس طرح اس کو خرچ کرو، ویسے خرچ کرو گے تو بچ جاؤ گے، اور اگر اس میں خیانت کرو گے، اپنی مرضی شامل کرنے کی کوشش کرو گے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو میری آزمائش ہے، میں نے تجھے دیا تھا زمانے کے لیے، تو کرتا کیا ہے؟ میں نے تجھے دیا تھا زمانے کے لیے، تو کرتا کیا ہے؟ اب انسان کے اعمال بتا دیں گے رب کریم کی آزمائش میں سے کہ وہ کتنا اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہے۔ تو جب بھی اللہ کریم عطا کرے اس کا شکر ادا کریں، اور کبھی اللہ کریم مشکل انسان پر ڈال بھی دے، اللہ نہ کرے اللہ کریم کسی کو آزمائش میں ڈالے، لیکن اگر وہ ڈال بھی دے تو انسان کو صبر اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے سوا انسان کے بس میں کوئی اور چیز، بھائی شور کرنے سے، رونے سے، چلانے سے، گلے کرنے سے، شکوے کرنے سے کیا وہ مشکل دور ہو جائے گی؟ بھائی مشکل کشا تو وہ ہے جس نے مشکل بھیجی، مشکل کو واپس بھی اسی نے کرنا ہے۔ تو بندہ اگر اسی کے سامنے سرنگوں ہو جائے کہ مولا تیری مرضی، تو مجھے راحت کے لیے چن لے یا مجھے مصیبت کے لیے چن لے، مولا یہ تیری مرضی ہے۔ تو جب آپ اس کی رضا میں راضی ہو جائیں گے اور اپنی رضا کو اس کی رضا پر قربان کر دیں گے، تو پھر رب کریم اس مقام پر انسان کی تقدیر کو بھی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ فقط دیکھنا وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ کتنا میرا تابع دار ہے۔ یہ جو دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں تیرا بندہ ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں فقط تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، یہ دعویٰ کیا نا میں دعویٰ کرتا ہوں نا، ہر وقت 5 وقت نماز میں کرتا ہوں، بس وہ چیک کرتا ہے
کہ میں دیکھوں تو صحیح ہے کتنا کو میری بندگی کا جو ہر وقت دعویٰ کرتا ہے میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں دیکھوں تو صحیح ہے میرا بندہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر بھی آزماتا نہیں۔ ہم جیسے کمزور لوگ کہاں اس قابل کہ اس کی آزمائش میں پورے اتر سکیں، ہم نہیں اتر سکتے۔ بس اللہ کریم سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ رب کریم ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، بس اپنی رحمت اور اپنے فضل کا معاملہ کر، ہم کمزور ہیں ناتواں ہیں، اپنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے لیے آسانیوں والا معاملہ کر، ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ زندگی کے معاملات میں اچھے طریقے سے معاملات کو لے کر چلنے کی اللہ تعالیٰ مدد مانگے، نصرت مانگے، تاکہ زندگی کی دنیا میں بھی زندگی ہماری بہتر ہو جائے اور آخرت کے معاملات بھی آسان ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔